الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم اللهم صل على محمد وآل محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم من أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات عزیزان محترم برادران ملت بزرگوار عزیز، میں نے جس آیہ کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا قرآن کی بہت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو، ہر شے کو، ہر چیز کو، ہر مخلوق کو، زندہ مخلوق کو موت کا مزہ چکھنا ہے. پروردگار نے اس آیت میں ایک بات واضح کر دی کہ جو بھی زندہ چیزیں ہیں انہیں موت کا مزہ چکھنا ہے. آخر کار یہ موت ہے کیا؟ موت کو ہم کس طریقے سے سمجھیں؟ دیکھیے، دو طریقے کی طاقتیں انسان کے درمیان میں ہیں. ایک قوت ایمان ہے، دوسری قوت شیطان ہے. ایمان چاہتا ہے کہ انسان کو اس کی موت یاد رہے، انسان کو اس کی موت یاد رہے تاکہ وہ اپنے اعمال کو صحیح کر سکے. شیطان چاہتا ہے کہ انسان اپنی موت کو بھول جائے اور جتنا برے سے برا عمل کرنا چاہے وہ کرے. اب دیکھیے، ابھی بچپن کا وقت ہے، بچہ پیدا ہوا، باپ نے کہا کہ بیٹا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو. اب دیکھیے ماں کا ریئیکشن کیا آتا ہے، ماں کا کیا جواب آتا ہے. ماں کہتی ہے ابھی اس بچے کے منہ سے دودھ کی بو آ رہی ہے اور آپ اس سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کروا رہے ہیں. شیطان کے ہتھ کنڈے بتا رہا ہوں کہ شیطان اپنے حرفوں کو کس طریقے سے استعمال کرتا ہے. اب یہاں عورت نے کیا کہا، ماں نے کیا کہا کہ ابھی اس کے منہ سے دودھ کی بو آ رہی ہے اور آپ ہیں کہ ابھی لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھوانا چاہتے ہیں. تھوڑا بچہ بڑا ہوا، 10-12 سال کا ہوا. اب باپ نے پھر سے کہا کہ بیٹا کلمہ پڑھ لو. تو ماں نے پھر کیا کہا، ابھی میرے بچے نے صحیح سے جوانی نہیں دیکھی، آپ پتہ نہیں اس کے پیچھے کیسے پڑھ رہے ہیں. اب یہ بچہ بھرپور جوانی پایا تو اب کسی بزرگ نے غلطی سے کہہ دیا بیٹا کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیا کرو. اب ماں نے بس یہ بات سنی اور سننے کے بعد میں یہ کہا کیسا زمانہ آ گیا ہے، کیسا ماحول ہے آج کل کا. ابھی بچے نے جوانی اچھی طریقے سے دیکھی نہیں، اسے نماز کے حکم دینے کے لیے چلے ہیں. اور جب یہی بچہ جب اور زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اور جب یہ ماں جب اس کی پہنچ جاتی ہے اچھی خاصی عمر پر، جب اس کے پوتے بھی ہو جاتے ہیں، تب یہ ماں اب اس کے شیطان اسے کیا کہتا ہے. پڑوس والے گاؤں میں ایک بڈھا رہتا ہے، وہ 120 سال کا ہے. ابھی تمہارے مرنے میں ٹائم ہو، ابھی جتنا ہو سکے اتنے گناہ کرو. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ شیطان موت کو بلاتا ہے اور امام موت کو یاد دلاتا ہے. موت کس طریقے سے یاد دلواتا ہے؟ اب موت کو ہمیں کیسے پتا چلے کہ موت کہتے کسے ہیں؟ ہم پہنچے کربلا میں. کربلا میں ہم نے کیا دیکھا؟ جناب علی اکبر نے امام حسین سے کہا بابا کیا ہم حق پر ہیں؟ تو امام حسین نے کیا جواب دیا؟ امام حسین نے کہا بیٹا ہاں ہم حق پر ہیں. اب جواب سنیں گے جواب علی اکبر. جواب علی اکبر کیا آیا؟ بابا چاہے موت کے اوپر ہم جا گرے یا موت ہم پر آ گرے، فرق نہیں پڑتا. موت کتنی اچھی ہے ان کے نزدیک، اور موت کا اچھا معنی سمجھ لیتے ہیں. موت جب امام حسین نے جب جناب قاسم سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، تو جناب قاسم نے کیا جواب دیا؟ چچا جان موت میرے نزدیک شہر سے زیادہ قیمتی ہے. صلوات پڑھیں محمد.
کبھی کسی مردے سے سوال کیا ہے کہ موت کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ بھائی کربلا کی بات ہے، کربلا والوں نے بتا دیا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، لیکن آپ نے کبھی کسی مردے سے سوال کیا کہ موت کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے وطن میں، ہمارے گھر کے سامنے ایک دادی رہتی تھی. اب ان سے پوچھا گیا کہ موت کا مزہ کیسا ہوتا ہے، تو انہوں نے بتایا موت کا مزہ کیسا ہوتا ہے. انتقال فرما گئی، خدا مرحومہ کی مغفرت فرمائے. مرحومہ حلوہ کھا رہی تھی، حلوہ کھاتے کھاتے محل کی مکھی آئی اور زبان پر کاٹ کر چلی گئی. پتا چلا ان کا انتقال ہو گیا. پتا چلا ان سے بھی یہی پتا چلا کہ موت کا مزہ جو ہے وہ میٹھا ہی ہوتا ہے. لیکن یہ سب جتنا بھی میٹھا ہوتا ہے یہ ایمان والوں کے لیے ہوتا ہے، غیر ایمان کے لیے نہیں ہوتا. صلوات پڑھ لیں محمد. لہذا پروردگار نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو. اب نفسوں کی قسمیں دیکھ لیتے ہیں کہ نفس کتنے طریقے کے ہوتے ہیں. میری معلومات میں جو نفس ہیں وہ چند نفس ہیں. کون کون سے؟ ایک نفس امارہ ہوتا ہے، ایک نفس لوامہ ہوتا ہے. نفس امارہ کسے کہتے ہیں؟ نفس لوامہ کسے کہتے ہیں؟ نفس امارہ اسے کہتے ہیں کہ جو انسان کے دل، یہ انسان کا جو دل ہوتا ہے جو برائیوں کی طرف مائل کرے اسے نفس امارہ کہتے ہیں. آپ کسی بھی برے کام کی طرف مڑ رہے ہیں تو آپ کا وہ جو نفس ہے وہ نفس امارہ ہو چکا ہے، وہ گرفتار ہو چکا ہے. کس کا؟ برائیوں میں گرفتار ہو چکا ہے. لہذا اب اس نفس کا نام نفس امارہ پڑ گیا. دوسرا نفس کون سا؟ نفس لوامہ. لوامہ کسے کہتے ہیں؟ ملامت کرنا. آپ نے کوئی برا کام انجام دیا، اب آپ اس پر افسوس کر رہے ہیں. مثلا کسی بڑے نے چھوٹے پر ہاتھ اٹھایا، اب بعد میں وہی بڑا جا کر افسوس کر رہا ہے کہ مجھے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا. اسے کہتے ہیں نفس لوامہ. یعنی اگر انسان کوئی گناہ کر دیتا ہے اور بعد میں جب اسے ملامت ہوتی ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے کہتے ہیں نفس لوامہ. اب آئیے نفس ناطقہ. نفس ناطقہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مثلا میں کہہ دوں کہ انہیں جو ہے ماشاءاللہ سے موٹے ہو رہے ہیں، اور یہی کچھ مہینوں بعد تر و تازہ ہو جائیں تو سب یہ کہیں گے بھئی آپ کی بات لگ گئی، آپ کے دل کی بات لگ گئی ہے. لہٰذا اسے کہیں گے نفس ناطقہ. جو انسان کی زبان سے نکلے اور دوسرے پر آ جائے اسے نفس ناطقہ کہتے ہیں. اب نفس مطمئنہ. آپ سب نے سنا ہے کہ کربلا میں ایک ندا آئی تھی، النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا. اب نفس مطمئنہ کے لیے ملتا ہے کہ یہ انسانوں میں نہیں ہے. یہ نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ صرف اور صرف یہ ائمہ علیہ السلام میں پایا جاتا ہے. محمد محمد. بھائی آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ نفس مطمئنہ ہم نے مانا امام حسین کے پاس ندا آئی تھی، ہم نے مانا امام حسین کے پاس نفس مطمئنہ تھا. مولا کائنات کی ہر کسی کو بیماری لگی ہوئی ہے کہ نا اگر مخالفت اگر کسی کی کرنی ہے تو مولا کائنات کی کریں گے. دیکھیے کربلا کے بعد دو فرقے رہ گئے ہیں، ایک یزیدی فرقہ، ایک حسینی فرقہ. حسینی فرقے کو آگے بڑھایا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے. آج انسان کے دل سے، ذہن سے ساری چیزیں ہضم ہو جاتی ہیں سوائے علی کے. آخر کار یہ علی سمجھ میں نہیں آتا. علی کا ذکر چل رہا تھا، چند لوگ جمع تھے، بہلول سے کہنے لگے تم پاگل ہو گئے ہو، تم دیوانے ہو چکے ہو، تمہیں علی کے علاوہ کچھ یاد نہیں آتا. کہا کیا کروں، میرا آقا ہے، میرا مولا ہے، اگر اس کے فضائل نہیں پڑھوں گا تو اور کس کے پڑھوں گا. بھائی چور کی بھی جب انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں تو وہ بھی جا کر گلیوں میں قصیدے پڑھتا ہے کہ میری انگلی اس نے کاٹی جو فاتح خیبر ہے. لہذا جب چوروں کا حال یہ ہے تو غلاموں کا حال کیا ہوگا. اب دیکھیے غلام کو سنیے. بہلول سے کہا کہ بہلول ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہو،
کوئی ایک وقت بھی چن لو, گھر پہ بیٹھ کے کر لو, یہ باہر نکلتے ہو علی 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 علی, کہا ہمارے سمجھ میں تو نہیں آتا یہ علی ہے کیا, تم اتنا کیسے اپنے علی کو جو ہے اپنے ذہن میں دبا کے بیٹھے ہوئے ہو. بہلول نے کہا اچھا ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ. بہلول لے کر گئے, دریا کے کنارے جا کر بیٹھ گئے, مشکیزہ لیا, مشکیزے میں پانی لیا دریا کا اور بھرنا شروع کر دیا. اب بھرتے جا رہے ہیں مشکیزے میں پانی, مشکیزہ بھر چکا ہے, پانی بہ رہا ہے. اب وہ لوگ کھڑے ہوئے یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں. ماجرا دیکھنے کے بعد بہلول سے کہتے ہیں بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا اس دریا کا پانی اس مشک میں بھر رہا ہوں. کہا بہلول پاگل ہو گئے ہو, اتنا بڑا دریا اتنے سے چھوٹے سے مشک میں آ جائے گا. کہا یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں, جب اتنا بڑا دریا اتنی سی مشک میں نہیں آ سکتا تو اتنا بڑا علی تمہاری اتنی سی عقلوں میں کیسے آ جائے گا. صلوات پڑھتے محمد جب اتنا بڑا دریا جب اتنے سے کوزے میں نہیں آ سکتا تو اتنا بڑا علی تمہارے ذہنوں میں کیسے آ جائے گا؟ کیسے گمان کر لیا کہ تمہارے ذہنوں میں علی آ بھی جائے گا؟ بھائی عالم بھی کہتے ہیں کہ ہم فضائل علی بیان کرنے سے قاصر ہیں. علی کے جتنے فضائل بیان کیے جائے سب کم ہیں. اور دیکھیے میں ان کا اعتراض دور کر دیتا ہوں. نفس مطمئنہ, نفس مطمئنہ کیا تھا؟ پروردگار نے ندا دی کہ نفس مطمئنہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا. تو امام حسین نے اپنی تلوار کو روکا نا. یہ امام حسین کا تلوار کو روکنا یعنی صبر کرنا, صبر کرنا یعنی نفس مطمئنہ. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مولا کائنات کے پاس تو نفس مطمئنہ نہیں تھا. بھئی رسول نے کہا علی میرے بعد صبر کرنا. علی نے ہر مشکل پر صبر کیا. نفس مطمئنہ علی کے پاس بھی تھا. لیکن کربلا والوں سے اگر پوچھا جائے کہ انہوں نے کتنا صبر کیا, قلعہ زینبیہ پہ پہنچیے, زینب قلعہ زینبیہ پر کھڑی ہوئی ہیں اور آواز دیتی ہے زمین کربلا میرا ماجا ہے مجھے دکھائی نہیں دیتا, اے زمین کربلا مجھے میرا ماجا کو دکھا دے. ابھی ایک کلام پڑھا جناب علی اکبر کا, اس میں ذکر کیا گیا. میرا دل بھی آج یہ کر رہا ہے کہ میں جناب علی اکبر کے مصائب پڑھوں. علی اکبر واحد ایک ایسا شہید ہے کہ جنہیں شہید ہونے کے لیے ایک سے نہیں بلکہ 4 لوگوں سے اجازت لینی پڑی. کبھی بھی گھٹ کر گریہ نہ کیجیے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے پر جب بھی گریہ کرتے ہیں تو چیخیں مار کر کرتے ہیں. ہائے کربلا میں حسین کا پورا گھر لوٹا گیا. عزیزو جناب علی اکبر امام کی خدمت میں, امام سے آنے کے بعد کہتے ہیں بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. حسین نے کہا بیٹا میں مرنے کی اجازت دے دوں گا لیکن پہلے تم 3 لوگوں سے اور اجازت لو. کہا بابا کن کن سے اجازت لوں؟ کہا بیٹا سید سجاد سے لو, بہن زینب سے اجازت لو اور ام لیلا سے اجازت لو. عزیزو جناب علی اکبر جناب سید سجاد کے نزدیک آئے, بھائی کے ہاتھوں کا بوسہ لیا, ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہوئے چہرے تک پہنچے, چہرے کا بوسہ لیا. بھائی نے بھائی کو دیکھا. جناب سید سجاد نے کہا بھیا آپ یہ بوسے کیوں لے رہے ہیں؟ اے بھائی یہ بوسے کیوں لے رہے ہو؟ کہا بھیا مجھے آپ مرنے کی اجازت دیں. جناب سید سجاد نے اجازت دی. عزیزو جناب زینب کے نزدیک جناب علی اکبر پہنچے, کہا پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. پھوپھی اماں نے بھی مرنے کی اجازت دی. عزیزو جناب لیلا کے سامنے جیسے ہی علی اکبر پہنچے, کہا اے والدہ مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. جناب لیلا تڑپ گئی, کہا بیٹا میں اجازت دے دوں گی لیکن ہائے علی اکبر ایک جملہ سنتے جاؤ, میں تمہارے بعد زندہ نہیں رہوں گی. عزیزو تاریخ میں ملتا ہے جب جناب علی اکبر خیمے سے باہر نکل رہے تھے, یہ وہ جوان تھا کہ جسے حسین جب بھی اپنے نانا کو دیکھنا چاہتے تھے اس جوان کو دیکھ لیا کرتے تھے. عزیزو یہی جوان تھا جب پردے سے نکلا. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ پردہ اٹھا پردہ گرا, پردہ اٹھا پردہ گرا. جب میں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے کہ جو ہلکا سا پردے سے باہر آتا ہے بیوی ایسے اندر کھینچ لیتی ہیں,
کہا یہ حسین کا کڑیل جوان علی اکبر، یہ حسین کا کڑیل جوان علی اکبر ہے۔ عزیزو جناب علی اکبر سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد کربلا کی طرف چلنا شروع، محسوس کیا کہ پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ ہو رہی ہے۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ میرا ضعیف باپ میرے پیچھے آ رہا ہے۔ جناب علی اکبر امام حسین سے کہتے ہیں بابا آپ نے تو مجھے ودا کر دیا تھا، بابا یہ پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ حسین کا جواب سنیں گے، کہا بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے، تمہیں پتا ہوتا اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ عزیزو جناب علی اکبر میدان میں آئے، کافی جنگ کی۔ جناب علی اکبر نے جنگ کرنے کے بعد جناب علی اکبر جب واپس آئے ہیں، امام کے نزدیک آئے، کہا بابا 2 گھونٹ اگر پانی کی بوند مل جائے تو میں ان دشمنوں کو بتا دوں کہ بنی ہاشم کے بچے کیسے ہوتے ہیں، بنی ہاشم کے جوان کیسے ہوتے ہیں۔ حسین نے علی اکبر سے کہا ہے علی اکبر اپنی زبان میری زبان پر رکھ دو۔ عزیزو جیسے ہی جناب علی اکبر نے امام حسین کی زبان پر زبان کو رکھا، فوراً باہر کھینچ لیا۔ کہا بیٹا زبان کو کھینچی، کہا بابا مجھ سے زیادہ پیاس آپ کو لگ رہی، اے بابا مجھ سے زیادہ پیاسے آپ ہیں۔ جناب علی اکبر میدان میں آئے، کربلا میں اب آئے، جنگ کرنا شروع کی۔ ایک ظالم نے چھپ کر ایسا نیزہ مارا، عزیزو علی اکبر کے سینے میں نیزے کی یعنی ٹوٹ گئی۔ حسین آواز دیتے ہوئے جاتے، اے بیٹا علی اکبر مجھے آواز دو، باپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ جب نزدیک پہنچنے کے بعد کیا دیکھا؟ بیٹے نے سینے پر ہاتھ رکھا ہے، حسین نے سینے پر ہاتھ رکھا، کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا نیزے کی یعنی سینے میں ٹوٹ گئی ہے، کہا بابا نیزے کی یعنی سینے میں ٹوٹ گئی ہے۔ حسین نے نیزے کی یعنی کو پکڑا، نجف کا رخ کیا، بابا تو انگلیوں سے تلے خاور اکھاڑنا آسان تھا، جوان کے سینے سے برچھی کا پل نکالنا بڑا مشکل، جیسے ہی علی ملک کے برچھی کا پل نکالا، علی اکبر کا کلیجہ